अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं पसरूर से। अंजुमन तलबा इस्लाम तहसील पसरूर यूनिट बोरीकी के ज़ेरे एहतमाम यूनिट साजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी काविश राना रेहान राना हमजा बरादरान ने की। आज होटल पसरूर में अंजुमन तलबा इस्लाम की तरफ से एक अजीम आलिशान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी साबिक नाजिम पसरूर शुजात खोखर मेहर कासिम, तहसील जनरल सेक्रेटरी फैसल भट्ट, सिटी नाजिम पसरूर अवैध जट और नायब नाज़म राना उमर ने की। शुरका ने रबीउल अव्वल की अहमियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि इस्लामी साल का तीसरा महीना रबीउल अव्वल मुबारक है, जिसकी वजह से तस्मिया यह है कि जब इब्तिदा में उसका नाम रखा गया तो इस वक्त मौसम रबी यानी फसल बहार का आगाज था। ये महीना फ़ियोज़ात व बरक़ात के एतबार से अफजल है कि बाइस तख्लीक कायनात रहमतुल आलमीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कदम रंजा फरमाया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ बरोज़ पीर मक्का मुकर्रमा के मोहल्ले बनी हाशिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत सुबह सादे के वक्त हुई। 12 रबीउल अव्वल ही में आप हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। इसी माह की 10 तारीख को महबूब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत खतीजा अल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया था। 12 रबीउल अव्वल की तारीख इंसानी तारीख का अजीम तरीन दिन है। आखिर में बाहमी मुशावरात से यूनिट नाजिम राना जबार और यूनिट जनरल सेक्रेटरी राना समर को मुंतखब किया गया। तो मेरे भाइयों, ये बात ज़हन नशी कर लें कि 1968 में ATI की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि ATI ने कहा कि हम अगर अपना सैयद मानेंगे तो सरकार की मस्जिद का नाम सराफा बाजार में सरसब्ज मस्जिद है, वहाँ पर बैठकर हमारे कायदीन अंजुमन ने अंजुमन तलबा इस्लाम की बुनियाद इस बुनियाद पर रखी कि अंजुमन तलबा इस्लाम को नारा दिया, सैयदी मुर्शदी या नबी। ये सैयदी या रसूल अल्लाह का जो लोग आप लोग ये मोनोग्राम में नहीं थी आई, तब शरपसंद अनासर चंद लोग जो अपना सैयद मुर्शद मदूदी को मानते थे, तब उस वक़्त अंजुमन तलबा चेयरमैन अमन कमेटी लाहौर चौधरी अरशद गुज्जर से सीनियर नायब सदर PTI लाहौर मलिक साजिद प्रिंस ने वफद के हमरा मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात अमन कमेटी लाहौर के मरकजी दफ्तर में हुई। मुलाकात करने वालों में जुबैर जफर सुंदेला, रहनुमा PTI मुल्तान सज्जाद खान, मलिक अवैस, मलिक आसिफ और भी शामिल थे। इस मौके पर PTI के रहनुमा मलिक साजिद प्रिंस ने अमन कमेटी लाहौर की खिदमात को खूब सराहा। मलिक साजिद प्रिंस ने अमन कमेटी लाहौर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत भी दी। कहा कि इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी करके पाकिस्तानी अवाम को इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से आज़ादी दिलाएंगे। स्टेज अदाकारा मुस्कान जट इन दिनों गुलिस्तान थिएटर शेखुपुरा में परफॉर्म कर रही हैं। कहा कि अपने फैंस के लिए बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग तैयार किया है। उम्मीद है कि शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। मजीद कहा कि मुझे खुशी है कि थिएटर ड्रामों का सुनहरी दौर दोबारा से वापस लौट आया। फैमिलीज ने दोबारा थिएटर ड्रामों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया, जो हमारे लिए किसी एहसास से कम नहीं। समाजी कारकुन अदिल शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी मुस्कान जट की परफॉर्मेंस की तारीफ की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग मैनेजर मोहम्मद इशफाक ने रेस्क्यू 1112 PTV ट्रेनिंग अकेडमी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने पर एम्प्लॉयज में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए, जिसमें सरफहरिस्त मोहम्मद असद जावेद सीनियर TV इंजीनियर को बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट से नवाजा गया। चौधरी अब्दुल माजिद एडमिन असिस्टेंट मोहम्मद बिलाल मजीद को भी बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग मैनेजर मोहम्मद इशफाक ने कहा कि मैं सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात के बाद पाकिस्तान टेलीविजन हेडक्वार्टर के अफसरान का तहे दिल से मशकूर हूँ
کہ انہوں نے امپلائز کی بہتری کے لیے سرٹیفکیٹس کا اقدام کیا، جو کہ پی ٹی وی امپلائز کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ اس بہترین اقدام سے ہر امپلائز میں کام کرنے کی جستجو اور لگن مزید بڑھے گی۔ کہا کہ اس سے قبل بھی صحبت پور بلوچستان میں سیلاب زدگان کے حوالے سے بہترین کوریج کرنے پر چودھری اسد جاوید سینئر ٹیلی ویژن انجینئر کو اپریشیٹ لیٹر ملا گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن امپلائز کے لیے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ملازمین کی حوصلہ افزائی کے لیے اس طرح کے اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میرے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے ہارڈ ورکر کام کرنے والا سٹاف ملا جو نہ دن اور رات کی پرواہ کرتے ہیں، اپنے کام سے مخلص ہو کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے جنرل مینیجر سیف الدین اور تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کی تمام افسران، ڈائریکٹر صاحبان اور موجودہ مینجمنٹ کا موجودہ حکومت کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن امپلائز کے لیے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا، جس سے پاکستان ٹیلی ویژن کے تمام ملازمین ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ سماجی کارکن عادل شہزاد نے بھی ان کے اس بہترین پیغام کو سراہا اور ان کے لیے نیک تمناؤں خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک قومی نشریاتی ادارہ ہے، ادارے کی بھلائی اور بقا کے لیے ہم سب کو اسی طرح مل جل کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ارادہ ہے تو ہم سب کو اسی طرح مل جل کر کام کرتے رہنا ہے۔ شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے قاسم آباد پولیس کی کارروائی میں ڈکیتی کی واردات میں مطلوب ملزمان گرفتار، اسلحہ اور مختلف موٹر سائیکل کے اسپیئر پارٹس برآمد۔ ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ کی جانب سے جاری کردہ ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے حیدرآباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ ڈی ایس پی قاسم آباد مختوم غلام مصطفیٰ کی سربراہی میں ایس ایچ او انسپکٹر صغیر حسین سانگی کی اپنے اسٹاف کے ہمراہ کارروائی۔ دوران پیٹرولنگ مخفی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے زرداری موڑ کے قریب سے ڈکیت گینگ کے 2 کارندے بنام شاہمیر جونیجو اور میر جونیجو کو ایک عدد 30 بور پسٹل مما راؤنڈ سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے متعلق معلومات حاصل کی گئی، جس کے نتیجے میں مذکورہ ملزمان گزشتہ دنوں حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں کو ان کی قیمتی اشیاء سے محروم کرنے میں سرگرم تھے۔ موقع 12 ستمبر 2022 کو ملزمان نے تھانہ قاسم آباد کی حدود نور مسجد لطیف کالونی کے قریب فوڈ پانڈا کمپنی کے رائڈر سے ڈکیتی کی واردات میں اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل، کیش رقم اور موبائل فون چھینا تھا، جس کا مقدمہ 256/2022 زیر دفعہ 34/397 تعزیرات پاکستان کے تحت درج۔ ایک اور خبر ہے حیدرآباد سے، ہوسڑی پولیس کی چھاپہ مار کارروائی میں 3 ملزمان گرفتار، کچی شراب برآمد۔ ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ کی جانب سے جاری کردہ ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے حیدرآباد پولیس منشیات فروشوں سپلائرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ڈی ایس ایچ ہوسڑی فدا حسین لغاری کی سربراہی میں ایس ایچ او انسپکٹر خادم حسین بھٹی کی اپنے اسٹاف کے ہمراہ کارروائی۔ دوران پیٹرولنگ مخفی اطلاع پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے گوٹھ شام جی پٹیل کے قریب سے 3 ملزمان کو کچی شراب فروخت کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں واجد انصاری، حیدر علی انصاری اور علی حیدر بروہی شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کے متعلق مزید معلومات حاصل اور کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے برآمد 3 عدد گیلن میں 30 لیٹر کچی شراب پولیس تحویل میں لے کر حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ خبر ہے حیدرآباد سے، ہٹری پولیس کی کارروائی میں منشیات سپلائر گینگ کے 3 کارندے گرفتار، شراب برآمد۔ ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ کی جانب سے جاری کردہ ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے حیدرآباد پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ ڈی ایس پی چولگری داؤد الرحمان کی سربراہی میں ایس ایچ او سب انسپکٹر حسین علی شہانی کی اپنے اسٹاف کے ہمراہ کارروائی۔ دوران پیٹرولنگ مخفی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے منشیات سپلائر گینگ کے 3 کارندوں کو بھاری مقدار میں کچی شراب سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں شفیق چانڈیو، علی اصغر مقصی اور علی گولو شامل ہیں، جبکہ ملزمان کا ایک ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ گرفتار ملزمان کو کچی شراب سپلائی کے لیے لے کر جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا، جن کے قبضے سے 40 لیٹر کچی شراب برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزمان کا مزید کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ ہٹری پولیس نے گرفتار مفرور ملزمان کے خلاف حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ مرکز مہناج القرآن انٹرنیشنل یونان میں ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی مناسبت سے عظیم الشان محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ محفل نعت میں یونان بھر سے پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی، سماجی، کاروباری اور صحافی برادری نے شرکت کی۔ محفل نعت میں پاکستان سے عالمی شہرت یافتہ ثنا خوانوں محمد علی جرال اور شہباز سمیع نے خصوصی طور پر شرکت کی، جبکہ فرانس سے صدر مہناج فاؤنڈیشن راجہ بابر حسین اور جنرل سیکرٹری مہناج فاؤنڈیشن یوب سرمد جاوید نے بھی شرکت کی۔ روح پرور محفل نعت میں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدائیں گونجتی رہیں اور حاضرین کی طرف سے ثنا خوانوں کو خوب داد دی گئی۔ ثنا خوانوں نے
خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کیے اور محفل میں سماں باندھ دیا۔ عاشقان رسول نے ثناخوانوں کے ساتھ مل کر کلام پیش کیے۔ اس موقع پر مہناج القرآن انٹرنیشنل یونان کے صدر ارسلان خرم چیمہ کا کہنا تھا کہ آج کی ہونے والی محفل نعت کو یونان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بھر سے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعداد نے اس محفل میں شرکت کر کے اس بات کا ثبوت پیش کیا کہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت بھرپور طریقے سے مناتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت ہے۔ محفل کے آخر میں پاکستان اور دین اسلام کی سربلندی، فلسطینی عوام اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ نبی دی ذات دا نبی دی راز دا ہے ماں حسین علی ہے راز دا نبی دی ذات دا علی ہے راز دا نبی دی ذات دا نبی دی راز دا ہے ماں خدیجہ آمنہ خدیجہ آمنہ تے مریم آکھیا مانی چاہیے تو میں فائنل کرن لگا خدیجہ آمنہ تے مریم آکھیا حیات آسماں ہے ماں حسین خدیجہ آمنہ او سارا بابے دا لنگر پکایا کل صحابہ بھی آئے بابا چاوی قدم ہر قدم تے او سارا مجرم چھڑائے تی محمد تی محسن بات تی سو جائے مرتضی نگاواں لالیاں عرش دے عباسیاں نگاواں لالیاں عرش دے عباسیاں نبی دی میزباں ہے ماں حسین ادھر تھانہ میر ہزار خان میں قتل ہونے والی رخسانہ کوثر یا نسیم بی بی میر ہزار پولیس کے لیے معمہ بن گیا۔ دونوں خاندان آمنے سامنے آ گئے۔ ایک دوسرے پر بیٹیوں کے قتل کیے جانے کے لیے الزامات۔ پولیس نے 2 الگ الگ مقدمات درج کر کے اپنی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ بالکل یکم کو تشدد کے بعد آگ لگا کر قتل ہونے والی رخسانہ کوثر کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا تھا۔ تھانہ میر ہزار خان میں قتل ہونے والی رخسانہ کوثر یا نسیم بی بی میر ہزار پولیس کے لیے معمہ بن گیا۔ بیت دریائی مقتولہ رخسانہ کوثر کے قتل کے بعد اسی گھر کی بہو نسیم بی بی بھی لاپتہ ہو گئی۔ اغوا کرنے کے بعد قتل کیے جانے کا شبہ دونوں خاندان آمنے سامنے آ گئے۔ ایک دوسرے پر بیٹیوں کے قتل کیے جانے کے الزامات۔ خاوند کی مدیت میں ایک اور مقدمہ تھانہ میر ہزار خان میں درج کر لیا گیا۔ نسیم بی بی کے بھائی کا کہنا تھا کہ تشدد کے بعد قتل ہونے والی ہماری بہن نسیم بی بی ہے۔ تصویروں سے ہم نے شناخت کی ہے، قتل ہونے والی رخسانہ کوثر ہے یا نسیم بی بی۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ غازی خان میں ڈی پی او محمد علی وسیم کے نگرانی میں سول سوسائٹی کی طرف سے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے مالی امداد کا سلسلہ جاری۔ ڈیرہ غازی خان پولیس لائن میں میڈیا کے نمائندوں سمیت صدر پریس کلب ڈیرہ غازی خان بخت کھوسہ کی موجودگی میں ڈی پی او علی وسیم کی زیر نگرانی میں مزید 130 سیلاب متاثرین کو 13 لاکھ روپے امدادی رقم تقسیم۔ ڈیرہ پولیس کی تواسط سے اب تک 1200 سے زائد راشن بیگ، کپڑے، بستر سمیت گرم جرسیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ گزشتہ ہفتے کو 100 متاثرین کو 20,000 فی فیملی کے حساب سے 20 لاکھ روپے تقسیم کیا گیا اور آج 130 متاثرین کو 10,000 ہزار کے حساب سے 13 لاکھ روپے تقسیم کر دیے گئے۔ ڈی پی او محمد علی وسیم کی طرف سے متاثرین کی مسلسل مدد کرنے کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید مخیر حضرات اور سول سوسائٹی نے رابطہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بھرپور تعاون سے 130 مزید متاثرہ خاندانوں میں رقم تقسیم کی۔ یاد رہے کہ قبل ازیں بھی 100 سیلاب متاثرہ فیملی کو 20 لاکھ نقدی تقسیم کی۔ اسی سلسلے کو مخیر حضرات کے تعاون سے الحمدللہ جاری رکھتے ہوئے مستحقین کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کا مقصد ان کے گرے ہوئے مکانات کی تعمیر یقینی بنانا ہے۔ اس موقع پر ڈی پی او محمد علی وسیم کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ پولیس ڈیرہ غازی خان کے پہلے دن سے یہی کاوش رہی ہے کہ متاثرین کی جان و مال بچانے کے لیے سب سے پہلے سیلابی پانی سے انہیں نکالنے کے ساتھ ساتھ ان کے راشن اور رہائش کا انتظام کیا جائے۔
और इधर चूनिया में बच्चों को अगवा करने वाली औरतों का गिरोह चूनिया में भी मुतहर्रिक। चूनिया थाना अलाहाबाद की हदूद भुलेरिया में 15 साला तालिब-इल्म बच्चे को अगवा करने की कोशिश। चूनिया में इशफाक मेयो के बेटे को नशा आवर चीज़ समझाने की कोशिश, जो बच्चे ने नाकाम बना दी। बच्चा जानकर बचाव भागने और में कामयाब, नाकामी पर बच्चे पर जानलेवा हमला करके जख्मी भी कर दिया गया। चूनिया में औरतों की मक्की की फसल में गायब होकर रूपोश होने में कामयाब हो गई। रुख करते हैं बहावल नगर का, जहां से मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की सरगर्म जिले अहदेदार हनीफा ने मुस्लिम लीग नून से मुस्तफ़ा होकर अपने साथी खवातीन समेत पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से महंगाई में इजाफा हुआ। 2 वक्त की रोटी के लिए गरीब अवाम परेशान हैं। पैरोकार तकरीब से खिताब। बहावल नगर के इलाका नई आबादी में पीटीआई के ज़ेर तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। पैरोकार तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ पंजाब खवातीन विंग की नायब सदर सदफ सरदार ने खसूसी शिरकत की। पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने वाली खवातीन ने सदफ सरदार को मालाएं पहनाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदफ सरदार ने कहा कि हनीफा वर्कर खातून हैं, पीटीआई में शमूलियत पर उनको मुबारकबाद पेश करती हैं। सदफ सरदार ने कहा कि इमरान खान ने हमेशा गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद किया, इसीलिए पाकिस्तान का हर वर्कर इमरान खान के साथ है। इम्पोर्टेड हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों से बाज रहे। आए रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान पर झूठी FIR दर्ज की जाती हैं, जिसकी पुरजोर मजम्मत करती है। खवातीन ने इमरान खान जिंदाबाद और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे भी बुलंद किए। और ख़ास तौर पर जो हमारे ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, उनको मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ कि जो FIR इमरान खान साहब पर इन्होंने एक FIR दर्ज की है, तो उसकी बिल्कुल वो बेबुनियाद FIR है। कोई भी इमरान खान का बाल भी बेका नहीं कर सकता। ये जो इमरान खान है, खान साहब हमारी रेड लाइन है, और इस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोई भी जुर्रत ना करे, नहीं तो हम बहुत बुरी तरह पेश आएंगे। हमारे मर्दों के साथ साथ मेरी औरतें भी बाहर निकली हुई हैं, खान साहब के साथ हैं, ठीक है ना। इनको कुछ भी नहीं हो सकता, और अल्लाह के साथ साथ सारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो इमरान खान हम इमरान खान के साथ हैं, जिंदाबाद। हम इमरान खान के साथ हैं, जिंदाबाद। हम इमरान खान के साथ हैं। बकर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ भक्कर में क्रैकडाउन। भारी मुकदार में गैर मयारी मिठाइयाँ, मिलावटी दूध और मक्खियों ज़दा सिरप समेत केमिकल्स तलब। तर्जुमान फूड अथॉरिटी की मुताबिक गैर अज्जा मयारी मिठाइयों और दीगर बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने पर 10 यूनिट्स को जुर्माने किए गए। 5 स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट खुफिया तौर पर काम कर रहे थे। फूड सेफ्टी टीमों ने खुफिया इतलात मिलने पर स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट के खिलाफ कार्रवाई की। पाकपतन में कबूला शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़वाद के चेयरमैन एजाजुल हक की कबूला आमद। एजाजुल हक अपने दरीना दोस्त चौधरी नासिर सरदार से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। खाने पर चेयरमैन अंजुमन ताजरान कबूला मिर्जा मोहम्मद सफ्तर और दीगर दोस्तों से बातचीत में इलाके के मसाइल और सियासत पर तबादला ख्याल हुआ। बाद में एजाजुल हक हारूनाबाद के लिए रवाना हो गए। रुख करते हैं गुजरात का। यूटिलिटी स्टोर सराज प्लाजा नर्स जनरल बस स्टैंड आवाम को हुकूमती रिलीफ देने पर हर कदम आगे। इलाका मकीन का यूटिलिटी स्टोर की मैनेजमेंट और अमले को खराज तहसीन। चौधरी अमजद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर सराज प्लाजा ने महंगाई से सताई हुई आवाम को रीजनल मैनेजर शकील इम्तियाज, एरिया मैनेजर अब्दुल इस्लाम समी की बेहतरीन हिकमत अमली और स्टोर इंचार्ज नवीद हुसैन और अमला शहजाद असलम, सयान मिर्जा, तौकीर रशीद बेग की मेहनत, लगन और ईमानदारी से गुजरात की आवाम को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रिलीफ देने पर इलाका मकीनों का खराज तहसीन। यूटिलिटी स्टोर सराज प्लाजा नर्स जनरल बस स्टैंड पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिए गए रिलीफ के मुताबिक चीनी 70 रुपये फ़ी किलो, आटा 400 रुपये फ़ी किलो, फ़ी 10 किलोग्राम ब्रांडेड घी और आयल का ज़ख़ीरा वाफर मुक़दार में मौजूद रहता है। इसके अलावा सब्सिडाइज घी 300 रुपये फ़ी किलो, जो कि कोटे के मुताबिक आता है, वो भी आवाम को मिल रहा है। स्टोर अमले के मौक़िफ़ के मुताबिक चीनी वाफर मुक़दार में मौजूद है, लिहाजा चीनी और आटा लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर मिल रहा है। ब्रांडेड घी भी हर वक्त दस्तयाब है। सब्सिडी वाला घी चूँकि वक्फे से आता है, इसलिए वो जब आए तो शनाख्ती कार्ड दर्ज करवा कर मिल जाता है। यूटिलिटी स्टोर पे तमाम लोगों को बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ सामान की फ्राहमी जारी है। जितना स्टॉक आएगा इसी हिसाब से ही सेल हो जाता है। रबीउल अव्वल में ताजदार ख़त्म नबूवत आका दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत हुई। 12 रबीउल अव्वल के इस्तक़बाल और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए आलमी इदारा तंज़ीमुल इस्लाम की जानिब से वज़ीराबाद में मुशल बरादर जुलूस निकाला गया, जो धोंकल से बरामद हुआ और 8 किलोमीटर का तवील रोड तय करके
وزیر آباد مین بازار سے ہوتا ہوا واپس سنکل پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس میں انجمن طلبہ اسلام کی طلبہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر آباد لاہوری گیٹ کے مقام پر اہلیان شہر کی طرف سے شرکا جلوس پر گلپاشی کی گئی اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ جلوس میں شریک نوجوانوں نے مشعلیں اٹھا رکھی تھیں اور جلوس میں شریک گاڑیوں پر رب دا سونا یار آ گیا اور سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار کے ترانے چل رہے تھے۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس کی بھاری نفری بھی جلوس کے ہمراہ رہی۔ خبر شامل کریں گے فیض گنج سے۔ ای سی دفتر فیض گنج میں رات اندھیرے میں شراز شوکت راجپور نے اپنی ذاتی گاڑی میں منشی جاوید سولنگی اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ٹینٹ، مچھر جالیاں، برتن، راشن چوری کروایا۔ اس وقت ایس ایچ او بشیر بھیو پولیس اہلکار موجود تھے۔ برسات متاثرین سامان پکڑا اور اتروایا۔ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر مستقیم قریشی کیوں خاموش رہا؟ شہراز راجپور کے گاؤں اور ان بندوں پر کیوں نہیں دہشت گردی ایکٹ تحت مقدمہ درج کروایا؟ کیوں ایس ایچ او بشیر بھیو خاموش رہا اور جو نامعلوم ایف آئی آر میں شہراز شوکت راجپور ان کی گاڑی سمیت کیوں ان ڈاکوؤں کا نام شامل نہیں کیا اور ان ڈاکوؤں کو گاڑی سمیت ایس ایچ او بشیر بھیو پولیس پروٹوکول دے کر کیا یہ چوری نہیں؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں؟ کیا برسات متاثرین کا سامان چوری کرنا جرم نہیں؟ اب فیصلہ کریں کون چور ہے، کون دہشت گرد ہے۔ شہراز راجپور اور ایس ایچ او بشیر بھیو کوریج کرنے پر صحافی امداد چانگ کو اس نامعلوم ایف آئی آر میں نامزد کر کے آواز بند کروانا چاہتے ہیں۔ شہراز راجپور خود چور ڈاکو، بشیر بھیو اس کا ساتھی ہے جو اس کے غیر قانونی دھندوں میں برابر کا شریک ہے۔ خبر شامل کریں گے رحیم یار خان سے۔ سردار جامع اب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ شہر میں سپلائی کیا جانے والا 7500 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا۔ دودھ برادر گاڑی مالکان کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے۔ ملاوٹ شدہ دودھ کی ترسیل ناکام بنانے کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیمیں دن رات کوشاں ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کی جانب سے کے ایل پی روڈ اور ابو ظہبی روڈ پر ناکہ بندی کی گئی۔ ٹیسٹ کے دوران دودھ میں پانی اور ڈٹرجنٹس کی ملاوٹ پائی گئی۔ دودھ میں فیٹ اور قدرتی غذائیت کی کمی پائی گئی۔ گاڑی نمبر CAG 2775 میں 5000 لیٹر جبکہ RNS 1728 میں 2500 لیٹر ملاوٹی دودھ پایا گیا۔ ملاوٹ ثابت ہونے پر ہزاروں لیٹر دودھ موقع پر تلف کر دیا۔ اس موقع پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ ملاوٹ مافیا کو دودھ کے نام پر انسانی صحت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سادھوکی باؤنڈری کے قریب شاندار شیل پیٹرول پمپ کا آغاز کر دیا گیا۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق سادھوکی کی باؤنڈری پر شاندار شیل پیٹرول پمپ کا افتتاح کر دیا گیا۔ شیل پیٹرول پمپ کی پہلی شاخ ہے جس میں وسیع پیمانے پر ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خوبصورت اور تزئین و آرائش سے سجایا گیا۔ سادھوکی کے سابق چیئرمین سید غلام حیدر شاہ اور ان کے فرزند سید حسین حیدر شاہ کی کاوش سے سادھوکی والوں کی سہولت کی بنا پر اس پیٹرول پمپ کو بنایا گیا۔ سادھوکی کی باؤنڈری پر واقع اس پیٹرول پمپ کی خصوصیات پورے سادھوکی بلکہ ارد گرد کے علاقوں کو سہولیات سے آسانی پیدا کرنا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید حسین عرف نونے شاہ کا کہنا تھا کہ اس پیٹرول پمپ پر پیٹرول اور معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے پیٹرول کا پیمانہ پورا دیا جاتا ہے۔ اس پیٹرول پمپ پر ایک وقت میں 100 سے زائد گاڑیاں لگانے کی گنجائش ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ عوام کو اچھا اور بہترین پیٹرول پورے پیمانے کے ساتھ فراہم کیا جائے اور اس کام کی ذمہ داری میں نے خود اٹھائی ہے۔ پیٹرول پمپ پر پڑھا لکھا سٹاف رکھا گیا ہے۔ ملک بھر کی طرح مرید میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں جاری۔ جگہ جگہ پر سٹالز لگ گئے جہاں بچے، نوجوان، بزرگ، خواتین سامان خریدنے میں مصروف ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک سلمان سے۔ جی ملک سلمان، مزید اپڈیٹ کیجیے گا۔ ملک بھر کی طرح شہر مرید میں بھی حسنین کریمین کے نانا زارا کے بابا کی ولادت باسعادت کی تیاریاں عروج پر دکھائی دے رہی ہیں۔ جگہ جگہ پر سٹالز لگ گئے جہاں پر بچے، بڑے، خواتین، بزرگ، شہری سامان خریدنے میں مصروف ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، سب لوگوں کو سوچنا چاہیے، عاشق رسول منانا چاہیے، اور میرا یہ پیغام ہے عوام کے لیے، آج ہم مسلمان ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین بچایا، اور نانا امام حسن حسین نے تو ان کے نانا نے جی عاشقان رسول نے بازار، گلی، چوکوں چوراہوں کو خوبصورت انداز سے سجا رکھا ہے۔ جی گجرانوالہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 210 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک اور اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے ملزمان کے قبضے سے 210 لیٹر شراب اور شراب تیار کرنے والے سامان کو قبضے میں لے لیا۔
قلعہ دیدار سنگھ پولیس نے بدنام زمانہ انصر اور اس کے بیٹے اور بیوی کو حراست میں لے کر سامان تحویل میں لے کر مقدمہ درج کر لیا۔ قلعہ دیدار سنگھ پولیس کے SHO عارف محمود خان اور ان کی ٹیم کی جارحانہ کوششوں سے ملزمان اور منشیات کی روک تھام کے لیے اہم اقدامات اٹھائے گئے۔ ان کے خلاف گھیرا تنگ کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ خبر ہے پاک پتن سے۔ پاک پتن ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید توصیف حیدر کی دربار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر حاضری، مزار شریف پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کے بعد اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ دفتر آمد پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی اور پولیس افسران نے پرتپاک استقبال کیا۔ وہاڑی سے رضوان انور کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ بار اور جوڈیشری میں تنازع شدت اختیار کر گیا۔ جوڈیشری کے ہتک امیز رویے کے خلاف وہاڑی بار میں دوسرے روز بھی ہڑتال جاری ہے۔ صدر ڈسٹرکٹ بار بابر منظور دوگل، جنرل سیکریٹری رانا عمران ریاست کی کال پر پورے ضلع میں وکلاء کا آج دوسرے روز بھی عدالتی بائیکاٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے کوئی بھی وکیل عدالتوں میں پیش نہ ہوا۔ سینئر وکیل عبداللہ خان کا میلسی میں وکالت نامی نہ لینے اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے ہتک امیز رویے کے خلاف پورے ضلع میں جاری وکلاء کی مکمل ہڑتال دوسرے روز بھی کر دی گئی، جس کی وجہ سے سائلین کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ صدر بار منظور دوگل نے کہا کہ کسی بھی جج کی بدتمیزی اور بد اخلاقی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، کسی بھی کرپٹ جج کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ کہا کہ گزشتہ دنوں عدالتی بھرتیوں میں بدترین کرپشن کی گئی، اس کے علاوہ ہمارے ضلع میں ٹیلنٹ ہی نہیں جو دوسرے اضلاع سے بھرتی کی گئی۔ سینئر وکیل عبداللہ خان کے ساتھ بدسلوکی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو جیسا کہ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ کل پورے ہاؤس کا اجلاس ہوا ہمارا، اس کے بعد اسی ہاؤس میں ہماری پوری ایگزیکٹو باڈی بھی تھی، بورے والا کے صدر اور سیکرٹری بھی تھے، میلسی کے صدر اور سیکرٹری بھی تھے، دونوں ممبران پنجاب بار کونسل وہاڑی سیٹ کے وہ بھی موجود تھے۔ سب نے متفقہ طور پر پورے ہاؤس نے اور پوری کیبنٹ نے اور سارے صدور نے اور سیکرٹریز نے پنجاب بار کونسل کے ممبران نے اس اسٹرائیک کو اس وقت تک جاری رکھنے کا عہد کیا جب تک اس بدماش جو ہے سیشن جج اس کا ادھر سے تبادلہ نہیں ہو جاتا۔ یہ چیف جسٹس کے ضلع میں گنڈا گردی کر رہا ہے، چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے کہ اس کے ضلع میں ایک گنڈا بیٹھا ہوا ہے، یہ بدتمیز انسان، اس کی بدتمیزی آج 11 بجے نکالی جائے گی۔ آج 11 بجے ہم سب دوست عدالتوں میں جائیں گے اور سب سے پہلے جو دائری ہڑتال کے دن بند کی گئی ہے، میں چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر دائری کے دن وکلاء اور جو ہمارے کلرکس ہیں ان کا اگر معاشی قتل کیا جاتا ہے تو ہڑتال والے دن ججوں کی بھی تنخواہیں بند ہونی چاہیے۔ اور میں اس سیشن جج کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب ہم اس کے تبادلے تک اسے نہیں چھوڑیں گے، اس کو اس کرسی پر نہیں بیٹھنے دیں گے، اور اگر آج یہ اپنی کوٹ اس نے کی یا کوٹ میں بیٹھا تو مجھ سے برا صدر دوبارہ کوئی نہیں آئے گا۔ میں اپنے سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آج 11 بجے سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کرپٹ سیشن جج کا جو ہے نا محاسبہ کرنا ہے، اس بد اخلاق کا، اس گندے جج کا، اس کی وہاڑی میں کوئی گنجائش نہیں۔ بڑی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو لیے چلتے ہیں علی پور کی جانب۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح۔ پولیس ڈاکٹر اب آپ کو ہسپتال پولیس خدمت مرکز سے ملے گا، تھانے جانے کی ضرورت نہیں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں علی پور میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح چیئرمین لینڈ ریکارڈ اتھارٹی پنجاب مختوم سید رضا بخاری، اسسٹنٹ کمشنر علی پور راجہ محمد حیدر، SDPO علی پور میاں یوسف ہارون نے سول ہسپتال علی پور میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ جہاں عوام کو پولیس ٹکٹ کٹوانے کے لیے تھانہ جانا پڑتا تھا، اب یہ سہولت عوام کو ہسپتال میں میسر ہوگی۔ اس کے بعد مختوم رضا بخاری نے ہسپتال میں مریضوں اور ان کے لواحقین کے لیے ویٹنگ روم کا بھی افتتاح کیا، جہاں مریضوں کے لواحقین عزت و احترام کے ساتھ بیٹھا کریں گے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہسپتال ڈاکٹر پنجتن گھلو اور چیئرمین گھلو ملک خاور عباس ایڈوکیٹ نے چیئرمین لینڈ ریکارڈ اتھارٹی مختوم رضا، اسسٹنٹ کمشنر علی پور اور DSP علی پور کا پرتپاک استقبال کیا۔ رخ کرتے ہیں تحصیل کوٹ چھٹا کا۔ غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر میر مرزا خان تالپور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔
मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम शबीर लाशारी से। जी गुलाम शबीर लाशारी, मज़ीद आगाह कीजिए। बिल्कुल, इस टाइम हमारे पास मीर मिर्ज़ा खान तालपुर जो कि मुस्लिम लीग नून के डेरा गाजी खान के सदर हैं, हमारे पास मौजूद हैं। वो आपको खसूसी कपड़ा ड्रेन के मुतालिक, रोज़ कोहियों को नुकसान के मुतालिक, खसूसी चोटी और जामपुर रोड के मुतालिक जनाब को आगाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है सराकी टीवी वसेब के हवाले से कि इंशाअल्लाह हमारी अवलीन तरजीह है ये कप्पा ड्रेन है या ये जो खानपुर जामपुर रोड है, इंशाअल्लाह इसका काम बहुत ही जल्द मुकम्मल किया जाएगा और सरदार अवैस अहमद खान लिगारी इस रोड के सिलसिले में और इंशाअल्लाह कप्पा ड्रेन की तौसी भी की जाएगी और तमाम सेम नाला जात हैं जो भी हैं डेरा गाजी खान के, जिस तरह कप्पा ड्रेन तैयब ड्रेन है ना जी, उस तरह से इसको बनाया जाएगा इंशाअल्लाह। बड़े अच्छे तरीके से इसकी तौसी भी की जाएगी और इंशाअल्लाह आने वाले गर्मियों में इंशाअल्लाह आप लोगों को फ्लड इंशाअल्लाह आपके पास नहीं आएगा। अल्लाह ताला की तरफ से अच्छा ही होगा। माल खान फिक्र रखते हैं इस बारे में और जब भी असम्बली का इजलास होगा सरदार अवैस खान कप्पा ड्रेन के बारे में जो रोड खुला भी किया जाएगा, जो रोड अल्तवा का शिकार हैं ठेकेदारान की तरफ से आए, जामपुर खानपुर रोड है काफ़ी अरसा से बन रहा है, मेरे ख्याल में 2 साल हो गए हैं। बाकी जो रोड हैं फुल 14,000 से फुल 30,000 या उगड़ा सखी सरावर रोड जाए, जितना भी रोड है अल्तवा का शिकार है, इंशाअल्लाह वो भी सरदार अवैस खान से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका भी काम जल्दी शुरू कराया जाए। आप लोगों का शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर लाशारी, केपीके के ब्यूरो चीफ शाहिद समान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात से पाक पेशावर कमिश्नर रियाज मसूद डीसी पेशावर शफीउल्लाह के मिशन का पहला फेज़ कामयाबी के साथ हो चुका है। अब दूसरा फेज़ शुरू हुआ है, जिस सिलसिले में हमारा ब्यूरो चीफ केयर वेलफेयर सेंटर में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है केयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में। जिस तरह आपको पता है कि फेज़ 1 के मुकम्मल होने के बाद फेज़ 2 तकरीबन शुरू हो चुका है 17 तारीख से। उसके सिलसिले में हम आए हुए हैं केयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में। ये भी बताते चले आपको कि फेज़ 1 में और फेज़ 2 में बड़े बड़े चेंजेस आए हुए हैं। क्या क्या चेंजेस हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि केयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन खान आमिर साहब से भी बात करें, अगर उससे राबिता हुआ। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, कमिश्नर पेशावर जिनमें शामिल हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट शामिल है, तो जिनकी बदौलत और जिनके ज़रिए से ये ऑपरेशन शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जो ड्रग फ्री पेशावर का मुहिम है इसका फेज़ 1 मुकम्मल हो चुका है और इसकी कामयाब तकमील के बाद फेज़ 2 शुरू हो चुका है। फेज़ 2 और फेज़ 1 में फ़र्क क्या है? फेज़ 2 और फेज़ 1 में सबसे बुनियादी जो फ़र्क है वो ये है कि फेज़ 1 में जो है हमें अफसरान को जो है वो उनकी डिटेल देनी पड़ती थी पेशेंट्स की और वीडियोस देनी पड़ती थी, जिसके लिए अभी कमिश्नर ऑफिस में एक रूम बनाया गया है जो 24 घंटे ऑनलाइन वो इस चीज़ पर नज़र रखते हैं, उनके ज़ेर निगरानी होता है ये सब। ख़ास करके जो ट्रीटमेंट है और जो खुराक का टाइम होता है, इसके अलावा जो एक्सरसाइज सेशन होता है, तो ये सब जो है वो कमिश्नर पेशावर और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी जो है वो कैमरों की 24 घंटे सहूलत के साथ देखा जाता है। इलाज की मुद्दत में कोई चेंज? गुलाब जान, मैं खैबर एजेंसी को, मैं 16 साल से ये नशा करता था। मैं 4 महीने भी जाता था लेकिन फिर भी जो है ना नहीं छोड़ सकता था। ये बस मजबूरी से, बस शैतान की वजह से जो है ना लग रहा था, यार दोस्त की वजह से। अभी इतना खुश है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि ये ज़िंदगी ऐसा ज़िंदगी है कि जहन्नम और जन्नत का। मेरा अली ताज हज़ार ख़ानी पेशावर का रहने वाला हूँ और अभी शादी नहीं की। नशे में कैसे? नशे में खाला का लड़का था, उसकी वजह से मुलविस हूँ। गलत सोसाइटी की वजह से, यार दोस्तों की वजह से।
وہ زندگی کیسی تھی، آج کل کیا زندگی؟ وہ زندگی بہت بدتر تھی، بدتر سے بدتر، اور یہ زندگی الحمدللہ صد الحمدللہ. لور د دنه دي جړلې، لورم راته جړلې دي، خزې دنه دي جړلې، خزیم جړلې دي. ستا په زړه کې رحم نه راتله؟ ولې نه راتللو؟ خو بس موقع نه میلاوېدله چې هسپتال ته راغلي وای. بس اوس هسپتال ته راغلي یو، موږ ډېر خوشحال یو، موږ ښکلې سمه زندګي اوس یې ولیده. بس خلکو له څه پیغام ورکړي؟ بس خلکو له دا پیغام ورکوم چې نشه ډېر دعوس شی دی، څوک یې مه کوو، بې غیرته شی دی، پاک ژوند تېرېدل پکار دي. دارن زخم دی، دارن زخم دی. ستنې خو یې نه نه جی سنم نه دی. خلکو ته به څه وي؟ خلکو ته هم چې نشه نه حالت دی، نشه نه حالت دی، او کیر سنټر زنده باد.